بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو جب بھی کھانا کھانے کی طلب ہو تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رکھے۔ زیادہ کھانے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، جس سے 4 چیزوں سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی اور دوسروں سے بغیر کہے ان کی مدد کر دینا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بد نصیبی لاتی ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ آئیں۔ دوسرا، انسان کے دل کا پتھر ہونا، کسی غریب، مسکین اور لاچار کو دیکھ کر انسانوں کا ان پر رحم نہ آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سخت دل ہو چکا ہے۔ لمبی اور بیکار امیدیں باندھنا، میں آج یہ کام کروں گا، اگلے سال کروں گا، کل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کو تو اگلے سیکنڈ، اگلے پل کی خبر نہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ نے اگلا سانس ہمیں دینا بھی ہے یا نہیں، یا ہماری روح قبض کر لی جانی ہے۔ چوتھا، دنیا کے لالچ۔ جدید دور میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کو چھوڑ کر دنیا کا مال اور دولت کھانے میں اور کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس بات کا پتہ ہونے کے لیے باوجود بھی ہے کہ ہم آخرت بھول چکے ہیں، ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت پاس آیا۔ اس نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ جمع کرنا، جس دن تیز آندھی چڑھ رہی ہوگی میری راکھ کو اس دن ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 لوگوں کی نیکی قابل قبول نہیں ہے: وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس نہیں آتا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ تیسرا، مست شرابی، اس کی شراب کا نشہ نہ اترے، ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے والا شخص۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے اس کے شوہر ہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ عورت کے والدین سے بھی زیادہ حق شوہر کا ہے۔ اگر مذہب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو سجدے کرنے کی اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت کے لیے جنت اور جہنم اس پر ہی حاصل کر سکتی ہے کہ وہ اپنے مرد کو کتنا راضی کیے ہوئے ہے۔ جنت راضی کرنے پر اور ناراض کرنے پر جہنم حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر خدا جنت میں بنائے گا: وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جھگڑا چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے، وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹا نہ بولے، وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ اس بندے کے لیے بھی جو مذاق میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانا دے، جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ حکمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 کام کرنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے: صبح فجر سے سورج نکلنے کے درمیان سونا، نماز پابندی اور وقت پر ادا نہ کرنا، سستی کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے: راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پر بہت پشیمان ہونا، ہر وقت خیرات کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کے چہرے پر رونق آتی ہے: خوش رہنا، سچ بولنا، بڑوں کو عزت دینا اور علم ہونے کے باوجود بحث نہ کرنے سے۔
اور 4 چیزوں سے انسان کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے: جھوٹ بولنے سے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے، علم ہونے کے باوجود بھی بحث مباحثہ کرنے سے، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا شیوا ہے۔ اسلام مہمان نوازی کو بہت ہی بڑا درجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین کرتا ہے، اس بندے کو مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا گیا، 1 دن 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گار کیسے کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرے رہے، اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ، روزانہ بلا نگاہ یہ 8 اعمال کیجیے۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ روزانہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھیں، چاروں کل کو 3 بار پڑھیں، آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آپ پر زندگی بھر کوئی کسی قسم کا جادو کا اثر اور نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ انفارمیشن پسند آئی ہوگا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کلک کریں۔